بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تنقید کرنا اچھی بات ہے بشرطے کہ تنقید سے اصلاح مطلوب ہو۔ ایسے انداز سے تنقید کرنا کہ جس سے اصلاح کی بجائے نفرت کا اظہار ہوتا ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک اہل حدیث عالم ہیں، محقق ہیں، حکیم محمد زبیر عباسی صاحب، انہوں نے تبلیغی کتابوں پر تنقید کا ایک پورا سلسلہ اپلوڈ کیا سوشل میڈیا پر۔ نام اس کا رکھا فضائل اعمال کا پوسٹ مارٹم، اور پھر اس کے اندر فضائل صدقات کو بھی بیچ میں لے آئے، فضائل حج کو بھی بیچ میں لے آئے، فضائل درود شریف کو بھی بیچ میں لے آئے، اور چند فقہ کی کتابوں کو بھی بیچ میں لے۔ نام کیا رکھا؟ فضائل اعمال کا پوسٹ مارٹم۔ بھائی اگر فضائل اعمال کو آپ ہدف تنقید بنا رہے ہیں تو واقعات اور باتیں بھی صرف وہی بیان کریں جو فضائل اعمال کے اندر موجود ہیں، اور فضائل اعمال سے ہٹ کر اگر آپ کسی کتاب کا حوالہ دینا چاہ رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو پھر اپنا عنوان تبدیل کیجیے۔ فضائل اعمال کا پوسٹ مارٹم کی بجائے یہ عنوان رکھ دیتے کہ تبلیغی کتابوں کا پوسٹ مارٹم، تب بھی بات ٹھیک تھی۔ کیا یہ تبلیغی کتابیں تبلیغی جماعت والے ان کو پڑھتے ہیں اور میں ان کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں؟ تو فضائل اعمال کا پوسٹ مارٹم کہہ کر آپ مزید کتابوں کو بیچ میں لائیں، یہ امانت اور دیانت کے خلاف ہے۔ اور پھر آپ جب تنقید کرتے ہیں تو اس کے اندر اصول یہ ہوتا ہے کہ کسی کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تو الفاظ، عبارت، اس میں آپ رد و بدل نہیں کر سکتے۔ جب بھی کسی عبارت کا حوالہ دینا ہو تو وہی الفاظ، وہی عبارت آپ بولیں کہ جو کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے اس کے اندر رد و بدل کر کے کہیں گے کہ فضائل صدقات میں یہ لکھا ہے اور پھر وہ عبارت فضائل صدقات کے اندر موجود نہ ہوئی تو یہ آپ کا جھوٹ ہوگا، اور گویا آپ لوگوں کو تبلیغی جماعت سے یا تبلیغی کتابوں سے متنفر کرنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ تبلیغی جماعت کی کتاب فضائل صدقات کے اندر 3 واقعات لکھے ہیں جو شیخ زبیر عباسی صاحب نے اس قسط کے اندر جن کو ہدف تنقید بنایا ہے، اور اس میں دھوکہ کیا دیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ واقعات شیخ الحدیث صاحب نے لکھے ہیں۔ ایک واقعہ شیخ ابو یعقوب کا ہے، دوسرا واقعہ کسی ایک بزرگ کا ہے جنہوں نے اپنے مرید کو غسل دیا، اور تیسرا واقعہ شیخ ابن الجلا کا ہے۔ تو شیخ حکیم زبیر عباسی صاحب نے یوں فرمایا، یعنی شیخ الحدیث صاحب کی طرف منسوب کر کے کہا کہ جی فضائل اعمال میں لکھا ہے، ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، یعنی تأثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں حکیم زبیر عباسی صاحب کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اپنے کسی شیخ کا واقعہ فضائل صدقات میں لکھ رہے ہیں۔ اس لیے حکیم زبیر عباسی صاحب نے کیا فرمایا؟ ایک دفعہ نہیں، 2 مرتبہ فرمایا کہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ایک شیخ فرماتے ہیں جب میرے والد کا انتقال ہوا، ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا، یعنی یہ تاثر دیا کہ مولانا زکریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا، حالانکہ یہ سراسر کذب بیانی ہے، جھوٹ ہے اور دھوکہ دینا ہے۔ اس لیے کہ شیخ الحدیث صاحب نے قطعاً یہ نہیں لکھا کہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں، انہوں نے تو نام لکھا ہے، فضائل صدقات کے اندر نام لکھا ہے، شیخ ابن الجلا مشہور بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں۔ اب مولانا محمد زکریا صاحب نے تو کیا لکھا؟ شیخ ابن الجلا مشہور بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور اہل حدیث عالم نے اس کو کیا بنا دیا؟ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ میرے والد۔ تو تأثر دینے کی یہ کوشش کی کہ شاید یہ مولانا زکریا صاحب کے والد کے کسی شیخ کے والد کا واقعہ ہے۔ تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، یہ تو علمی دیانت اور امانت کے خلاف بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان تینوں واقعات کو بیان کرنے کے بعد اب امانت داری کا تقاضا یہ تھا، انصاف کا تقاضا یہ تھا
کہ ان واقعات کے متصل بعد شیخ الحدیث صاحب نے ان واقعات کی وضاحت کر دی ہے کہ میں نے یہ واقعات کہاں سے لیے ہیں، کس کتاب سے لیے ہیں۔ تو اب حکیم زبیر عباسی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ وضاحت بھی پڑھ کر سنا دیتے تاکہ لوگوں کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ آئے۔ تو حکیم زبیر عباسی صاحب نے وہ وضاحت نہیں پڑھ کے سنائی، صرف واقعات بیان کر دیے اور اس کو فضائل صدقات کی طرف منسوب کر کے کہہ دیا کہ دیکھیں جی دیوبندیوں کے عقیدے کیا ہیں۔ میرے بھائی، جب کتاب لکھنے والے نے وضاحت بھی کر دی ان واقعات کی کہ یہ واقعات میں نے کس کتاب سے لیے ہیں، تاکہ اگر آپ کو تنقید کرنا ہے تو اصل کتاب پر کریں۔ موجودہ کتاب پر تنقید کرنا ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ایک اعتبار سے کہ انہوں نے بھی لکھا ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ انہوں نے جس ماخذ سے وہ واقعات لیے ہیں وہ ماخذ اصل قابل تنقید ہے، اس پر تنقید کریں۔ میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ مثلا آپ کہتے ہیں رفع الیدین کا جب ذکر کرتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، جب رکوع سے اٹھتے تھے رفع الیدین کرتے تھے، جب تیسری رکعت سے اٹھتے تھے تب بھی تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے تب بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ تو اس کے لیے آپ حوالہ کسی اہل حدیث مصنف مؤلف مرتب کی کتاب کا نہیں دیتے، یعنی یوں نہیں کہتے کہ ڈاکٹر شیخ شفیق صاحب نے نماز نبوی کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے، یا محمد اقبال کیلانی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے۔ تو آپ کسی اہل حدیث کی کتاب کا حوالہ نہیں دیتے، بلکہ فوراً کہتے ہیں کہ جی بخاری میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، تو حوالہ بخاری کا دیتے ہیں، اس لیے کہ ان حضرات نے بخاری سے وہ حدیث لی ہے۔ اب آپ کے لیے تقاضا یہ تھا، دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پر بھی آپ یوں کہتے کہ شیخ الحدیث صاحب نے روز کتاب کے اندر سے چند واقعات نقل کی ہیں جن پر مجھے اعتراض ہے یا تنقید ہے، تو تب تو بات ٹھیک تھی، لیکن آپ نے تو مولانا زکریا صاحب کی طرف منسوب کر کے کہہ دیا کہ جی انہوں نے یہ واقعات لکھے۔ اگر آپ ان کی اگلی وضاحت بھی پیش کر دیتے تو درست ہوتا۔ وہ وضاحت یہ ہے جو اسکرین پر آ رہی ہے، آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں کہ وہ وضاحت شیخ صاحب نے کر دی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ غرض صاحب روز نے، یعنی کتاب کا نام روز ہے اور صاحب روز یعنی روز کتاب لکھنے والا، انہوں نے ایسے واقعات لکھے ہیں۔ اور اس کے بعد شیخ الحدیث صاحب نے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ مرنے کے بعد اس قسم کے واقعات کیسے رونما ہو سکتے ہیں، جیسے حکیم زبیر عباسی صاحب نے بار بار مختلف الفاظ مختلف انداز سے اس کو ذکر کیا ہے اور عوام پر اپنا روب ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ شیخ الحدیث صاحب نے اس کی تائید میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ دیکھیے حافظ ابن عبد البر جو بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الاستیعاب کے اندر بھی ایسے واقعات لکھے ہیں۔ تو اس میں شیخ الحدیث صاحب کا کیا قصور ہے کہ آپ انہی کو تنقید کر رہے ہیں؟ یہ واقعات تو حافظ ابن عبد البر نے بھی لکھے ہیں اور صاحب روز نے بھی لکھے ہیں۔ تو اگر آپ کو تنقید کرنا تھی تو یا تو صاحب روز پر پہلے کرتے، پھر حافظ ابن عبد البر پر کرتے، اور تیسرے نمبر پر شیخ الحدیث صاحب کا نام لے لیتے۔ میں ان کا دفاع نہیں کر رہا کہ انہوں نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے، میں آپ کے طریقہ تنقید پر اعتراض کر رہا ہوں کہ آپ کا تنقید کا انداز درست نہیں ہے۔ تنقید کرنا تھی تو دیانت داری سے تنقید کرتے، اس کے اندر اپنی طرف سے ایسے نہ ملاتے کہ جس سے سننے والے کو تأثر ملے کہ یہ آدمی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا ہمارے شیخ فرماتے ہیں، حالانکہ شیخ صاحب نے لکھ دیا ہے کہ شیخ ابن الجلا مشہور بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں۔ اب آپ کے جو اعتراضات کا مجموعہ ہے یا جو اعتراضات کا خلاصہ ہے اس کا جواب بھی سن لیجیے۔ آپ کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ جب ایک آدمی فوت ہو گیا، مر گیا، تو اس کے بعد اس کے اندر زندگی کے آثار کا ہونا عقلاً و نقلاً ممکن نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ افضل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے واقعات کا ظہور ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔
اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی کا مرنے کے بعد کوئی ایسا واقعہ جس سے پتہ چلے کہ ان کے اندر زندگی کے اثرات یا ایسی بات جس سے زندگی کے اثرات کا پتہ چلے واقعہ ہوتا، تب بھی بات ماننے کی تھی۔ تو میں آپ کی خدمت میں صرف ایک صحابی کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں نا کہ تحقیق کرنا آپ کے ذمے ہے، تو میں بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ تحقیق کرنا آپ کے ذمے ہے۔ آپ خود تحقیق کر لیجئے کہ یہ واقعہ صحابی کا درست ہے یا نہیں۔ اگر یہ واقعہ صحابی کا درست ہے تو پہلے تو ان بزرگوں کی کتابوں کو لیجئے۔ فضائل صدقات تو اس صدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ حضرات تو بہت پرانے ہیں۔ مثلا طبقات ابن سعد علامہ محمد بن سعد جو کاتب واقدی کے نام سے مشہور ہیں، سن 220 ہجری میں جن کا انتقال ہوا۔ کب انتقال ہوا؟ سن 220 ہجری میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب کے ہیں آج کے اعتبار سے۔ اب تو 1400-1500 سال ہو گئے۔ تو سن 230 ہجری میں جنہوں نے انتقال کیا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے مرنے کے بعد اشعار سنائے تھے، مرنے کے بعد باتیں کی تھیں۔ کس کے بارے میں لکھا ہے؟ صحابی رسول کے بارے میں، حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ کاتب واقدی، سن 230 ہجری کے اندر جن کا انتقال ہے۔ ایسے ہی ایک کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جس کے اندر حضرات صحابہ کرام کے متعلق جو ہے حالات ہیں صحابہ کرام کے، تو اس کے لکھنے والے ہیں علامہ ابو الحسن الجزری، جو ابن اسیر کے نام سے مشہور ہیں۔ 555 ہجری میں پیدا ہوئے اور 630 ہجری میں انتقال ہوا۔ انہوں نے بھی حضرت زید بن خارجہ کے متعلق لکھا ہے کہ زید بن خارجہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد باتیں کیں۔ یہ آپ کی اسکرین پر اس دونوں کتابوں کے حوالے موجود ہیں۔ طبقات ابن سعد کا حوالہ بھی موجود ہے اور اسد الغابہ کا حوالہ بھی موجود ہے۔ تو محترم حکیم محمد زبیر عباسی صاحب یا ان کے کوئی فالوور یا کوئی بھی اہل حدیث بھائی جس کو تبلیغی نصاب پر، تبلیغی کتابوں پر، فضائل صدقات پر ان واقعات کے متعلق اعتراض ہے کہ جی مرنے کے بعد تو زندگی کے آثار ہوتے ہی نہیں، شیخ الحدیث صاحب نے کیسے لکھ دیا، تو ایسے حضرات کی خدمت میں میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان حضرات کا اسد الغابہ کے متعلق بھی کیا یہی نظریہ ہے جو فضائل صدقات کے متعلق ہے؟ اسی طرح طبقات ابن سعد کے متعلق بھی ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا یہی نظریہ ہے جو فضائل صدقات کے متعلق ہے۔ اگر ان کتاب فضائل صدقات کے متعلق آپ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اسد الغابہ اور طبقات ابن سعد اور اسی طرح علامہ ابن عبد البر کی الاستیعاب اور دیگر کتابوں کے متعلق بھی کوئی ایک آدھا کلپ اپلوڈ فرما دیجئے کہ جی ان کتابوں میں لکھا ہے صحابہ نے مرنے کے بعد باتیں کیں۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، یعنی کسی بھی اہل حدیث بھائی کے اندر، حکیم صاحب کے اندر ہمت ہے ان تک کلپ پہنچ جائے تو وہ مہربانی کر کے ایک کلپ اپلوڈ کر دیں، اور اگر ان تک یہ میرا کلپ نہیں پہنچتا تو کوئی بھی اہل حدیث بھائی ہے دنیا میں کہیں بھی رہنے والا، مہربانی کر کے ایک کلپ اس بارے میں بھی اپلوڈ کر دے کہ جی اسد الغابہ کے اندر یہ من گھڑت بات لکھی ہے، اور طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ من گھڑت بات لکھی ہے، اور الاستیعاب کے اندر بھی من گھڑت بات لکھی ہے کہ صحابی نے مرنے کے بعد بات کی۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تنقید ضرور کیجیے، تنقید سے میں نہیں روک رہا، لیکن تنقید کرنے میں انصاف اور دیانت کا پہلو غالب رہے۔ تنقید کرنے میں حوالہ، عبارت، الفاظ وہی استعمال کریں جو کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور اگر کتاب والے نے اس واقعے کے متعلق کوئی وضاحت بتا دی ہے تو اس وضاحت کو بھی اپنے کلپ کا حصہ بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔